داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی علی ہے۔ ابو الحسن آپ کی کنیت ہے اور داتا گنج بخش آپ کا مشہور ترین لقب ہے۔ حتیٰ کہ اکثر لوگ آپ کو آپ کے اصل نام علی کی بجائے آپ کے لقب داتا گنج بخش سے ہی جانتے ہیں۔ آپ افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں 400 ہجری کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: سید ابو الحسن علی حجویری بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر بن زید بن امام حسن مجتبی علیہ السلام بن امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام۔ آپ کی ولادت ننیالی گھر غزنی کے محلے حجویر میں ہوئی، جس وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد حضرت سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ جید عالم اور عظیم فقی اور بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ کی والدہ بھی بہت عابدہ اور زاہدہ اور پارسا خاتون تھیں۔ آپ کے ماموں زہد و تقوی اور علم و فضل کی وجہ سے تاج العلماء کے لقب سے مشہور تھے۔ آج بھی آپ کے ماموں حضرت تاج العلماء کا مزار اقدس غزنی میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کا گھر علم و فضل اور روحانیت کا گہوارہ تھا، اور غزنی شہر بھی ان دنوں علوم و معارف کا مرکز تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا جو علم دوست بادشاہ تھے، اور غزنی شہر میں علماء اور مدارس بھی بکثرت سے تھے۔ بلکہ سلطان محمود غزنوی نے خود بھی غزنی شہر میں ایک عظیم الشان مدرسہ اور ایک عظیم مسجد تعمیر کروائی تھی۔ چنانچہ آپ کے والدین اور ماموں حضرات تاج العلماء نے آپ کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور اپنے والدین سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے علاوہ نہ صرف غزنی شہر بلکہ تاشقند، سمرقند، بخارا، فرغانہ، ماورا نہر، ترکستان، خراسان، توس، نیشا پور، مہنا، کوہستان، مرو، خرخس، فارس، کرمان، بیت المقدس، شام و عراق، آذربائیجان، تربستان، خورستان، سوس، ہندوستان اور دیگر متعدد بلاد و ممالک کے سفر کیے، اور ممتاز علماء صوفیاء سے اکتساب علم و فیض حاصل کیا۔ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 علماء سے ملاقاتیں کی۔ آپ نے اپنے کثیر استاذہ میں سے خصوصی طور پر شیخ ابو العباس احمد اشکانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو القاسم علی گورگانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑے ادب اور عقیدت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے تمام مروجہ علوم معقول و منقول میں کمال حاصل کیا۔ وعظ و ارشاد، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے علاوہ مناظرے میں بھی آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ آپ مسائل فقیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ آپ نے سلوک کی منازل کی تکمیل کے لیے اس دور کے سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر روحانی پیشوا اور متبحر عالم حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن جنیدی رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ پر بیعت کی، جو ملک شام میں دمشق اور بانیار کے مقام بیت الجن نامی ایک بستی میں رہا کرتے تھے، اور جہاں پر ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت داتا بخش رحمۃ اللہ علیہ خود حنفی المذہب تھے، لیکن طریقت میں آپ نے حنبلی المذہب شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اکابر اولیاء امت کے قلوب فقیہی اختلافات کے باوجود تعصبات سے پاک تھے۔ حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کشف و کرامات جلیل القدر ولی اللہ تھے، متبحر عالم، عارف اکمل، شریعت مطہرہ کے سخت پابند اور زہد و تقوی میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ سالکین کو کم کھانے، کم سونے اور کم بولنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ نے جبل کام میں 60 سال طویل چلا کشی فرمائی۔ حضرت علی بن عثمان حجویری فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد کے وصال کے وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہر قسم کے رنج و تکلیف سے بچ پاؤ گے۔
یاد رکھو کہ ہر جگہ اور ہر حال اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ تیرے لیے مناسب ہے کہ نہ تو اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی کرے اور نہ ہی دل میں اس پر موترس ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہ فرمایا اور جان بحق تسلیم ہو گئے۔ یہ 455 ہجری تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور قیام کے دوران کچھ عرصہ تقریباً 2 سال کے لیے شام اپنے پیر و مرشد کے ہاں تشریف لے گئے تھے، اور سن 455 ہجری میں ان کے وصال کے بعد پھر لاہور واپس آ گئے تھے۔ آپ غزنی میں لوگوں کی تعلیم و تربیت اور عبادت و ریاضت میں مشغول تھے کہ خواب میں پیر و مرشد حضرت شیخ قتلی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے فرزند، تمہیں لاہور کی قطبیت پر مامور کیا جاتا ہے، اٹھو اور لاہور جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میرے بھائی شیخ حسین زنجانی قطبیت لاہور پر مامور ہیں، ان کی موجودگی میں اس عاجز کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد ہوا، ہم سے حکمت دریافت نہ کرو اور بلا توقف لاہور روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سن 431 ہجری میں لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور کا نام لہانور تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی کا دور تھا۔ پنجاب اگرچہ غزنی حکومت کا جز تھا، لیکن لاہور پر اس وقت ہندو مذہب اور ہندو تہذیب چھائی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں طویل سفر کے بعد جب لاہور پہنچا تو رات کا وقت تھا اور لاہور کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ علل صبح میں لاہور میں داخل ہوا تو شیخ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کا بڑا انبو دیکھا، اور شیخ زنجانی کی وصیت کے مطابق میں نے نماز جنازہ کی امامت کروائی۔ یاد رہے کہ بعد تبصرہ نگاروں نے آپ اور شیخ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہونے کی نفی کی ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فوائد الفواد میں شریف میں ان دونوں بزرگوں کے پیر بھائی ہونے کا صریحاً مذکور ہے۔ جہاں آج آپ کا مزار اقدس ہے، اس وقت یہ جگہ دریائے راوی کے کنارے پر تھی۔ اس جگہ آپ قیام پذیر ہوئے اور سادہ سی مسجد و مدرسے پر مشتمل خانقاہ کی بنیاد رکھی، اور یہی خانقاہ بعد میں برصغیر کی تمام خانقاہوں، مدارس اسلامیہ اور اسلام کی اشاعت و تعلیم و تربیت کی بنیاد ثابت ہوئی۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری نے پوری زندگی خوب محبت و لگن سے خدمت دین کا کام سر انجام دیا، دکھی انسانیت کو امن و سکون کا پیغام دیا، اور اپنے مریدین و محبین کی دینی و دنیاوی حاجتوں کو پورا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پرملال اکثر تذکرہ نگاروں کے قریب 20 صفر المظفر کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار منبع انوار و تجلیات مرکز الاولیاء لاہور میں بھاٹی دروازے کے بیرونی حصے میں ہے۔ اسی مناسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔